ایک عکس حسن کمال محمد است، عمر ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پروانوں، جہاں اسلام نے اپنے پیروکار کو روحانی تزکیے کا حکم دیا ہے، وہاں اسلام نے اپنے پیروکار کو جسمانی تزکیے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور جس طرح ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس پر اسلام نے نماز پنجگانہ فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اور حج کو فرض کیا ہے، اسی طرح اسلام نے اپنے پیروکار پر شرم و حیا کو بھی فرض کیا ہے۔ بیٹا جوان ہو جائے، بالغ ہو، تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس پر بولیے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ مگر بیٹی بالغ ہو تو اس پر صرف نماز نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ پردہ بھی فرض ہو جاتا ہے، حجاب بھی فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اب نبی چونکہ عربی کا لفظ ہے تو اس کا معنی جب ہم اردو میں کریں گے تو جس طرح دیگر عربی الفاظ کے اردو میں معنی ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کا معنی بھی اردو میں اگر کیا جائے تو اس کا بھی ایک معنی بنتا ہے۔ آپ مختلف تراجم اٹھا کر دیکھ لیں، اکثر مترجمین نے نبی کا معنی نبی ہی کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان رشید میں جہاں لفظ نبی آیا ہے تو انہوں نے نبی کا معنی نبی ہی کیا ہے، مگر یہ اعزاز میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ نے جب ترجمہ کنز الایمان شریف کے لیے قلم اٹھایا تو پھر آپ نے لفظ نبی کا معنی اردو میں جو بنتا تھا گرامر کی لحاظ سے وہ کر کے امت تک پہنچایا۔ آپ نے جو ترجمہ کیا کہ نبی کا معنی ہوتا ہے خبریں دینے والا، تو یہاں اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، قرآن مجید فرقان رشید میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو بھی مخاطب کیا ہے۔
اللہ نے ان سے بھی خطاب کیا ہے، مگر قرآن میں اللہ نے جس نبی سے خطاب کیا ہے اسلوب قرآن یہ بتا رہا ہے، اللہ نے پہلے اس نبی کا نام لیا ہے پھر خطاب کیا ہے۔ مثلاً اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے خطاب کیا تو فرمایا یا آدم مسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تیری بیوی جنت میں رہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا مسکن جنت ہے۔ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح سلامتی سے اترا۔ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو نام لے کر فرمایا یا داؤد انی جعل، فرمایا اے داؤد۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا تو نام لے کر فرمایا یا موسیٰ۔ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام سے خطاب کیا تو نام لے کر، جناب عیسیٰ سے خطاب کیا تو نام لے کر یا عیسیٰ۔ جناب ابراہیم سے خطاب کیا تو نام لے کر۔ الغرض جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے اس کائنات میں نبی آئے، جتنے رسول آئے، اللہ نے ان سے جب خطاب کیا ہے، کلام کیا ہے تو نام لے کر کیا ہے۔ مگر قرآن پڑھ لو الحمد سے لے کر والناس تک، اللہ نے جب اپنے محبوب سے خطاب کیا ہے تو پھر یا محمد کہہ کر نہیں کیا، یا احمد کہہ کر نہیں کیا، اپنے محبوب کا نام لے کر نہیں کیا، بلکہ جب بھی خطاب کیا ہے اپنے محبوب کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین۔ اللہ نے جب بھی خطاب کیا تو نام لے کر نہیں، نبی کی نبوت کا ذکر کیا ہے، اپنے محبوب کی رسالت کا ذکر کیا ہے، اپنے محبوب کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ صفات کا ذکر کیا پہلے، خطاب کیا بعد میں۔ اللہ نے خطاب بعد میں کیا ہے، ہر نبی کو نام لے کر اللہ نے خطاب کیا ہے، مگر تمہارے اور میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نام لے کر نہیں، بلکہ حضور کی صفات کا ذکر کر کے، حضور کی نبوت اور رسالت کا ذکر کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کر کے خطاب کیا ہے۔ حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کا نام لے کر بھی خطاب فرماتا تو اس میں حرج نہیں تھا، کیونکہ وہ خالق ہے، سرکار مخلوق ہے، وہ معبود ہے، وہ معبود ہے، سرکار عابد ہے۔ اللہ نے نام نہیں لیا، اس لیے اللہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کائنات میں جو دیگر نبی اور رسول آئے ہیں وہ صرف اور صرف نبی اور رسول بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اور جناب سیدہ آمینہ کے لال جو اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے ہیں وہ صرف نبی اور رسول نہیں، نبی بھی بن کر آئے ہیں، رسول بھی بن کر آئے ہیں، اور ان کو میں نے اپنا محبوب بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، قل لازواجک، کہہ دو، فرما دو، ازواجک، اپنی تمام ازواج سے، تمام بیویوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے، 11 بھی ملتی ہیں، 9 بھی ملتی ہیں۔ جنہوں نے 11 لکھی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اقدس میں 2 کنیزیں تھیں، ان کنیزوں کو شامل کیا جائے تو 11 تعداد بنتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرما دیں، کن کو؟ ازواجی کا، اپنی تمام بیویوں سے فرما دو، وبناتی کا، اور اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دو۔ یہاں ازواج بھی صیغہ ہے جمع کا اور بنات بھی صیغہ ہے جمع کا۔ اللہ نے ازواج کا ذکر کیا تو جمع کے صیغے میں، اللہ نے بنات کا ذکر کیا تو صیغہ جمع کا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 1 سے زیادہ ہیں اور اسی طرح بیٹیاں بھی 1 سے زیادہ ہیں۔ ایک کے لیے بنت کا صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی میں، یہاں بنت کا نہیں ہے، اور تثنیہ کا صیغہ ہے بنتے کا، یہاں بنتے کا بھی نہیں ہے، 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہاں نہ تو بنتی کا ہے نہ بنتے کا ہے۔ تو ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن نہ بنتے کا صیغہ استعمال کر رہا ہے نہ بنتے کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ اگر حضور کی بیٹی 1 ہوتی تو یہاں بنتے کا ہوتا، حضور کی بیٹیاں 2 ہوتی تو یہاں بنتے کا ہوتا۔ قرآن نے بناتی کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہ تو 1 ہے نہ 2 ہے، بلکہ حضور کی بیٹی 3 سے زیادہ ہے۔ وہ 3 ہیں یا 4 ہیں۔ جمع کا صیغہ 2 سے زیادہ پر آتا ہے۔ تو یہاں ثابت ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی 1 نہیں ہے، حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بولیے، 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی حضرت سیدہ زینب، اس سے چھوٹی جناب سیدہ رقیہ، اس سے چھوٹی جناب سیدہ ام کلثوم، اور ان سے چھوٹی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی ازواج سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اور وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو، عورتوں سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرو، یعنی پردہ کر لیا کرو۔ گھر سے باہر نکلو تو پردہ کیا کرو۔ اس آیت کے تحت نبی کریم علیہ السلام کی ہر پیروکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر روحانی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی، حضور کی ہر امتی عورت پر پردہ فرض کیا گیا ہے، پردہ فرض کیا گیا ہے۔ اور جب یہ آیت اتری، یہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابیات مسجد نبوی شریف میں آ کر حضور کے پیچھے نماز ادا کیا کرتی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب عشاء کا وقت ہے، نماز عشاء کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مسجد نبوی شریف میں اس آیت کو پڑھ کر سنایا، صحابہ کو کہا، صحابیات کو حکم دے دیا کہ اللہ نے پردہ فرض کر دیا ہے۔ تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں، صحابیات جو حضور کے پیچھے
نمازیں پڑھنے کے لیے آتی تھیں یا حضور کے صحابہ آتے تھے، اب وہ عورتیں جب گھروں میں گئیں تو انہوں نے کوئی اور کام نہیں کیا ساری رات. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج حکم آیا ہے کل اس پر عمل کر لیں گے. نہیں، روایات میں آتا ہے کہ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات گھروں میں بیٹھ کر اپنے پردے کی چادریں تیار کرتی رہی. ساری رات چادروں کو تیار کرتی رہی. اب ہوا یوں، صحابہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو ہم نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں تو ہم نے دیکھا ان کے سر یوں لگ رہے تھے جیسے سیاہ کوے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر روحانی بیٹی نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی. انقلاب آ چکا تھا. بغیر پردے کے کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکل رہی تھی. اور روایات میں آتا ہے کچھ وہ تھیں جن تک یہ پیغام رات کے وقت پہنچا نہیں تھا. یا تو وہ نماز میں نہیں آئی تھی یا ان تک یہ پیغام پہنچایا نہیں گیا تھا. انہوں نے مسجد نبوی شریف میں جب نماز فجر ادا کی تو ان عورتوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، آج تم مکمل پردے میں لپٹ کر آئی ہو، بڑی چادریں لے کر آئی ہو، کیا کوئی نیا حکم آسمان سے آ چکا ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا یہ حکم پڑھ کر سنایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. رات پردے کا حکم آ گیا تھا. انہوں نے افسوس کیا کہ ہمارے تک تو یہ پیغام پہنچایا نہیں گیا، نہ ہی ہم عشاء کے وقت رات نماز میں تھیں نہ ہمارے تک یہ پیغام پہنچا ہے. اب ہم مسجد نبوی سے بغیر پردے کے یعنی بڑی چادر کے بغیر مسجد نبوی سے نہیں نکلیں گی. تم جاؤ ہمارے گھروں سے بڑی چادریں لے کر آؤ، ہم مسجد نبوی سے نکلیں گی تو قرآن کی اس آیت پر عمل کر کے نکلیں گی. یہ صحابیات کا جذبہ تھا قرآن پر عمل کرنے کا. یہ تھا ان کے پردے کا جذبہ. اے ایمان والو ذرا غور تو کرو، اگر وہ گھروں میں چلی بھی جاتی تو حرج تو نہیں تھا اور بے پردہ تو نہیں تھی. من جلابیبہن، یہ جلابیب جو ہے اسے بڑی چادر کو کہا جاتا ہے. جلابیبہن بڑی چادر. اس وقت وہ جو مسجد نبوی میں بیٹھی تھیں جو کہہ رہی تھی کہ چادریں لے کر آؤ تو پھر ہم مسجد نبوی سے نکلیں گی، پھر ہم بازار میں جائیں گی یا گھر میں داخل ہوں گی، اس وقت بھی وہ بغیر پردے کے نہیں تھی. ان کے پاس چادریں تھیں مگر چھوٹی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی جن سے وہ اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھوں کو ڈھانپ سکتی، اپنے پاؤں کو ڈھانپ سکتی. اتنی بڑی چادر نہیں تھی جس سے وہ پورا اپنا بدن چھپا سکتی. انہوں نے کہا جب تک ہمارے گھروں سے یہ بڑی چادریں نہیں آئیں گی تب تک ہم مسجد نبوی سے خارج نہیں ہوں گے. تو اے ایمان والو، آج ہم اپنی بیٹیوں پہ غور کریں، ہم اپنی بہنوں پہ غور کریں. آئیے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، جب ہم پردے کے لیے کہتے ہیں تو آگے سے ایک جواب ملتا ہے.
آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج جناب والا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر اینکر بھی کہہ رہا ہے اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر ہوسٹ بھی کہہ رہا ہے یہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ ارے ذرا غور تو کرو، پردہ دل کا ہونا چاہیے اگر میں یہ مان لوں تو پھر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، قرآن نے حضور کی ازواج کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا ہے، قرآن نے حضور کی بیٹیوں کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ ہیں، قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں کائنات میں تمہاری جیسی کوئی عورت نہیں ہے، حضور کی بیٹیاں وہ ہیں، کائنات میں ان جیسے پاکیزہ دل والیاں طہارت والیاں کوئی بیٹیاں نہیں ہیں، حضور کی بیٹیاں وہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ حضور کی بیٹیوں کی شان ہے۔ یا نساء النبی لستن، یہ حضور کی بیویوں کی شان ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر مان لیا جائے پردہ دل میں ہونا چاہیے تو حضور کی بیٹیوں اور بیویوں سے بڑھ کر آج کس کا دل پاک ہے؟ حضور کی بیویوں اور بیٹیوں سے بڑھ کر کس کا دل آج پاکیزہ نظر آتا ہے؟ اے ایمان والو، جب حضور کی بیویوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، جب حضور کی بیٹیوں کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آج ہماری بیٹیوں کے لیے یہ کیسی منطق ہم مان لیں کہ چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے، پردہ دل میں ہونا چاہیے؟ نہیں نہیں، جب حضور کی بیویوں کو چہرہ چھپانا ضروری ہے، حضور کی پاکیزہ بیٹیوں کو چہرہ چھپانا ضروری ہے، تو ہماری بیٹیوں کو بھی چہرہ چھپانا ضروری ہے۔ چہرے کا پردہ ہماری بیٹیوں پر بھی لازم ہے۔ آئیے ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، کون صدیقہ؟ امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عائشہ جس کی طہارت میں اللہ قرآن میں 17 آیات نازل فرما دے، وہ عائشہ، اس سے بڑھ کر پاکیزہ دل کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ عائشہ، سرکار عائشہ کی گود میں آرام فرما رہے ہوتے تو جبریل قرآن لے کر آ جاتا۔ وہ عائشہ جس کے حجرے کو اللہ نے آج بھی جنت کا ٹکڑا بنا رکھا ہے، وہ عائشہ، سرکار عائشہ کے بستر پر جلوہ افروز ہوتے جبریل قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہو جاتا۔ اس عائشہ سے بڑھ کر کس کا دل پاک ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کس کے دل میں تقوی اور طہارت آ سکتی ہے؟ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئی، حج کرنے کے لیے آپ فرماتی ہم نے احرام باندھا ہوا تھا، احرام باندھا ہوا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں احرام میں چہرہ ڈھانپنا، چہرے پہ کپڑا ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے، چہرہ چھپا لینا ضروری ہے۔ وہ کس طرح؟ آج بھی آپ جائیں نا مدینہ مکہ المکرمہ میں، آج بھی کچھ عورتیں ایسی نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنے چہرے پہ، اپنے پیشانی پہ ایک خاص قسم کی لکڑی آگے بڑھا کر لگائی ہوئی ہے اور اس پر انہوں نے اپنا چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ چہرے کے ساتھ کپڑا مس نہیں ہونے دیتی، کیونکہ چہرے کے ساتھ چادر مس ہونا احرام کی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ تو وہاں پہ حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہم نے احرام باندھا ہوا تھا، ہم سفر کر رہے تھیں حج کے لیے۔ آپ فرماتی ہیں احرام کی صورت میں بھی جب صحابہ کی سواریاں ہمارے قریب آتی تو ہم چہروں کو ڈانپ کر دوسری طرف پھیر لیتی تھیں۔
آج ہماری ماں وہاں پہ بے پرد وہاں پھر رہی ہیں جہاں سے پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے شہر اقدس میں بے پردہ پھر رہی ہے، بیت اللہ شریف میں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات سے بڑھ کر کس کا دل پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں عجیب منطق سکھائی جا رہی ہے کہ جی چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، پردہ دل میں ہونا چاہیے۔ آئیے سنیے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابیہ بوڑھی عورت آئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بیماری ہے، مجھے دورے پڑتے ہیں، جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو پھر میرا چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، میرا سطر ننگا ہوتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ مجھے شفا عطا کر دے، اس بیماری سے نجات دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں تو شفا چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اگر تو جنت چاہتی ہے تو میں رب سے تجھے جنت لے کر دے دیتا ہوں، اگر شفا چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ شفا عطا کر دے گا، اگر اس بیماری پر تو صبر کر لے تو اس بیماری کے صبر کرنے پر اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اس صحابیہ نے جواب کیا دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جنت لے کر دے دیں، اللہ مجھے جنت دے دے۔ سرکار نے دعا کر دی، فرمایا تجھے جنت ملے گی، اس بیماری پر صبر کر۔ اب اس صحابیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بیماری سے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوں جتنی پریشان میں پردہ کھلنے سے ہوتی ہوں، جتنی پریشان میں سطر کے ننگے ہونے پہ ہوتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے یہ بھی دعا فرما دیں کہ جب تک میری زندگی رہے اور جب مجھے دورہ پڑے میرا سطر ننگا نہ ہو، میرا پردہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ اپنی اس بندی کے پردے کی حفاظت فرما۔ اب روایات میں آتا ہے جب تک وہ عورت زندہ رہی اسے دورے پڑتے رہے مگر ایک دن بھی اس کا پردہ ضائع نہیں ہوا، اس کا سطر ننگا نہیں ہوا۔ اے ایمان والو ذرا غور تو کرو، یہ وہ مائیں ہیں، یہ وہ رسول کی روحانی بیٹیاں ہیں جنہیں بیماری میں بھی پردے کا خوف ہوتا تھا، جنہیں بیماری میں بھی پردے کی فکر ہوتی تھی، جنہیں بیماری میں بھی بے پردگی اچھی نہیں لگتی تھی، حالانکہ وہ بے ہوش ہے، اسے تو ہوش ہی نہیں ہے مگر پھر بھی اسے پردے کی فکر ہے۔ آئیے ذرا غور کریں، خاتون جنت، مخدومہ کائنات، شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا ہے میرے سرتاج میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہیں رات کی تاریکی میں اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ پوچھا اے بنت رسول اس میں حکمت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتی کہ دن کی روشنی میں کسی غیر محرم کی نگاہ میری جنازے والی چار پائی پہ بھی پڑ جائے، رات کی تاریکی میں لے چلنا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میری جنازے والی چار پائی پہ بھی نہ پڑ سکے۔ اے سیدہ کائنات سے پیار کرنے والوں، کرنے والیوں، ہم اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے صرف سیدہ کائنات کا نام زبان سے لیا ہے یا ان کے کردار سے بھی پیار کیا ہے؟ آئیے ذرا غور کریں، اسی باحیا شرم و حیا کی پیکر سیدہ کائنات کی شہزادی جناب سیدہ زینب ثانی زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون زینب؟ جنہوں نے مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا تک اپنے بھائی حسین کا دین بچانے کے لیے ساتھ دیا۔ حضرت سیدہ زینب کے پڑوس میں ایک صحابی رسول رہتے تھے۔ وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں 15 سال تک میں سیدہ زینب کی رہائش کے ساتھ رہا ہوں، میرا گھر سیدہ زینب کے گھر کے قریب 15 سال تک رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں 15 سال میں نے سیدہ زینب کو بغیر پردے میں تو کیا، پردے میں بھی گھر کی دہلیز سے باہر آتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، 15 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے، تھوڑا وقت نہیں ہے، 15 دن نہیں، 15 مہینے نہیں ہے، یہاں 15 سال کی بات ہو رہی ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں 15 سال میری رہائش سیدہ زینب کی رہائش کے ساتھ رہی ہے، میں نے 15 سال سیدہ زینب کو بغیر پردے کے تو کیا، پردے کی صورت میں حجاب لے کر، چادر اوڑھ کر، پردہ اوڑھ کر بھی گھر کی دہلیز سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔